مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی بھی اس کو دکھائی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے، تو صبح و شام وہ جنت کے نظارے کرتا ہے اگر نیک پرہیزگار مسلمان ہے تو، اور یا صبح و شام جہنم دکھایا جاتا ہے اگر کافر، منافق یا مشرک وغیرہ ہے تو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اس کی قبر کے پاس رہتی ہے، تو وہ ان تمام چیزیں ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح شرح الصدور صفحہ نمبر 237 پر ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ارواح المؤمنین فی بئر زمزمہ، کہ مومنین کی روحیں آب زمزم کے کنویں میں ہیں، یعنی زمزم کے کنویں میں ہیں۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں چونکہ آیا، ہمارے نبی کریم نے اطلاع دی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 236 پر مغیرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ بے شک روح جب بدن سے نکلتی ہے تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے، حتی یرجع الی جسدہ، حتی کہ اسے اس مردے کے بدن کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ صفحہ نمبر 235 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ارواح المؤمنین فی السماء السابعۃ ینظرون الی منازلہم فی الجنہ، کہ بے شک مومنین کی روحیں 7ویں آسمان میں ہیں، وہ جنت میں اپنے مقامات کو دیکھ رہے ہیں، یعنی 7ویں آسمان سے ان کو جنت نظر آتی ہے، وہ جنت میں اپنے مقامات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی ارواح کو 7ویں آسمان پر قرار دیا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2520 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے، سبز پرندوں کے پیٹ میں، اور وہ جنت کی نہروں پر اڑتے ہیں، اس کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں اور اس کی قندیلوں پر بیٹھتے ہیں، وہ قندیلیں کہ جو عرش کے سائے کے تحت لٹکی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس میں اشارہ کر دیا کہ بعض لوگوں کی روحیں جنت میں پہنچائی جاتی ہیں اور جنتی پرندوں کے پیٹ یا پوٹے کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جنتی پرندے اڑتے ہیں تو گویا کہ وہ روح بھی اس کے ساتھ سیر کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شرح صحیح مسلم جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 پر آپ ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے جس میں رفیق الاعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے اور وہ جس پر جمہور متفق ہیں کہ مراد رفیق اعلیٰ کے ساتھ، یعنی رفیق اعلیٰ مانے اعلیٰ ساتھی، ان سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ تمام ان حدیثوں سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اب ان میں یہ نہیں ہے کہ بعض کی روح ادھر، بعض کی روح ادھر، یہ ذرا عوام اچھی طریقے سے اس بات کو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا مومنین کی روح آب زمزم کے کنویں میں ہے، مومنین کی روح 7ویں آسمان پر ہے۔ تو اب ان حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے، کہیں تو سرکار فرما رہے ہیں آب زمزم میں، کہیں فرماتے ہیں قبر پہ ہیں، کہیں فرما رہے ہیں 7ویں آسمان پر ہے، کہیں فرماتے ہیں جنت کے سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ پھر یہ کہہ کر کے جی ایک حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں، باقی سب کے مضامین چونکہ اس سے ٹکرا رہے ہیں اس کو رد کر دیا جائے، یہ غلط ہے۔ بلکہ اب کہا یہ جائے گا کہ بعض کے بارے میں سرکار نے خبر دی کہ ان کی روحیں 7ویں آسمان پر ہیں، بعض کے بارے میں خبر دی کہ وہ قبر پر روحیں رہتی ہیں، بعض آسمان و زمین کے درمیان۔ تو اب پھر تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، تمام حدیثوں میں آپس میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے بنیادی اصول بھی یاد رکھیے گا کہ اگر دو احادیث کے مضامین آپس میں بظاہر ٹکرا رہے ہوں تو ہمیں اس طرح کا مفہوم اور معنی اخذ کرنا لازم ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، دونوں حدیثیں اپنے مقام پر صحیح ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ ایک حدیث کو صحیح مان کے دوسرے کو غلط قرار دے دیں یا دوسرے کو صحیح مان کر پہلے کو غلط قرار دے دیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ مومنین کی ارواح مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں یاد رکھیے کہ جو کافر کی روح ہوتی ہے، مشرک کی روح ہوتی ہے، جس کو معذب روح کہتے ہیں، معذب مانے جس پر عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ جیسے کہ آپ نے حدیث میں سنا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو 7ویں زمین کے نیچے پہنچا دو، مقام سجین میں پہنچا دو۔
تو وہ روحیں مقید ہوتی ہیں اور یہ باہر نہیں نکل سکتی، بالکل اپنے مقام پہ مقید ہو کر ان کا تعلق بدن سے ضرور ہوگا اور عذاب وغیرہ یہ برداشت کرتی رہیں گی، اور جسم بھی اس مردے کا عذاب برداشت کر رہا ہوگا، چاہے مردے کو جلا دیا جائے، اس کے اجزاء چاہے جلا کے راکھ بنا کر اڑا دی جائے، لیکن اس کے باوجود روح اور بدن کا تعلق قائم رہتا ہے اور وہ عذاب محسوس کرتا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفار، مشرکین، منافقین کی روحیں اس طرح نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں گردش کر رہی ہوں، بلکہ ان کو تو مقید کر دیا جاتا ہے۔ مومنین کی ارواح سیر کرتی ہیں آسمان و زمین میں، جیسے کہ ابھی ہم حدیث میں عرض کرتے ہیں، لیکن کافر کی روح معذب روح ہوتی ہے، وہ اپنے مقام پہ بند رہتی ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکل آیا کہ یہ جو بدروح کا تصور ہے کہ جو بری روحیں آ جائیں گی، بدروح آ جائے گی، اور مطلب ہم نے سایہ سا دیکھا، وہ روح کا سایہ تھا، بری روحیں ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گندی روح کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتی، وہ اپنے مقام پر بند ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہوں اصل میں اور آپ اس کو روح کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں روح کا تصور آ جائے۔ وہ جنات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جتنی بھی بری ارواح ہیں ان کو کہیں گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یہ ایک مقام پر بند ہوتی ہے۔